صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ ہم سب لوگوں کے لیے چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہاں پر مسجد بن گئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو مسجد کے حکم میں داخل ہونے کے بعد تو مسجد کے دخول کی بھی دعا پڑھیں اور اعتکاف کی بھی نیت فرمائیں۔ آپ لوگ آتے وقت میں پڑھ لیے ہوں گے، کیونکہ یہ ابتدا ہے تو اس لیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ جو ہے نیت کے ساتھ، تاکہ قیامت تک ہر آنے والے کے لیے قبولیت ملے، تو ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس زمین پر ہم مسجد طے کر لیتے، یہ ہمارے طے کرنے سے نہیں بنتی، اللہ کے طے کرنے سے بنتی ہے۔ وہ اس لیے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس زمین پر مسجد بنائی جائے گی قیامت کے دن وہ جو زمین ہے مسجد والی، اس کو کاٹ کر جنت کی زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ گویا کہ سب سے پہلے اس زمین پر کسی اور کی ملکیت تھی، اور مسجد بننے کے بعد یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ مسجد بننے کے بعد اب یہ زمین کسی کی ملکیت میں نہیں آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً ہارون رشید یا مامون رشید یہ اپنے بیوی سے کسی بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کیسی طلاق دے دی کہ وہ تاریخی بن گئی۔ صبح کا سورج نکلنے تک تو میری حکومت کی سرحد سے پار نکل جانا، اگر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ وہ ایسے مقام پر تھے 3 دن تیز گھوڑے پر سفر کرے تو بھی وہ اپنی حکومت کے سرحد سے پار نہیں ہو سکتے تھے۔ بہت پریشان، محل میں پریشان، علماء پریشان۔ جب یہ مسئلہ امام اعظم کے پاس پہنچا تو امام صاحب نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور ان کی بیوی سے کہا جس کے اوپر طلاق پڑی تھی
تو رات میں جا کے مسجد میں بیٹھ جانا، مسجد پر کسی کی حق ملکیت، کسی کی حکومت نہیں رہتی۔ اگر تو مسجد میں چلے گئی، تیرے شوہر کی حکومت سے باہر چلے گئی۔ مسجد کی جو زمین ہے وہ جنت کے زمین کے ساتھ ملنے والی زمین ہے، اور اس زمین پر اب کسی کی ملکیت، کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ فقہا نے اور اس بات کی تصریح کر دی کہ مسجد کی زمین پر کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی زمین جنت کے زمین کے ساتھ جوڑ دی جائے گی۔ اب ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے، جب ہم مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں تو مسجد میں نہیں بیٹھتے ہم، بلکہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں، ارے تو مسجد میں آ بول کے، ہم اسے مسجد میں نہیں بلا رہے ہیں بلکہ جنت میں بلا رہے ہیں اسے۔ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ جو کوئی بھی مسجد میں آتا فطری طور پر اسے سکون ملتا، اس لیے کہ مسجد جنت کا حصہ ہے، مسجد جنت کا حصہ ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں، علماء محققین فرماتے ہیں، اور جس میں جلال الدین سیوطی اور فخر الدین رازی اس قسم کے حضرات اپنے تحقیقات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے تحقیقات میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک رحمت اترتی ہے زمین کی طرف، اور وہ سیدھا کعبے پر برستی ہے، اور کعبے سے تقسیم ہو کر پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ اللہ کی رحمت پوری دنیا کے مسجدوں پر تقسیم ہوتی ہے، پوری دنیا کے مسجدوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ رحمت کے برسنے کے اعتبار سے ان مساجد کی قیمت ہوتی ہے۔ حرم مکہ میں اگر کوئی نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر کوئی مدینۃ الحرم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 5,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ملک کی جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 5,000 یا 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر کوئی عام مسجد میں نماز پڑھے جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، یہ ایک نماز کا 27 درجہ نماز کا ثواب ہے۔ یہ جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے نازل ہونے والی اس رحمت کے حصے کا مقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حرم میں 1,00,000، اور اسی طریقے سے عام جماعت کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اور اس میں 27 درجہ، اور اسی پر جو ہے موقوف کر کے جو مفسرین اور محققین نے بتایا کہ یہ تقسیم ہے نمازوں کے درجات کی، وہ اللہ کی رحمت کے برسنے کی وجہ سے۔ اور فرماتے حق بھی ہے جو رحمت عرش کے نیچے سے جو برس رہی ہے وہ انسانوں کے لیے برستی ہے، اور جب مسجد میں ہوتے ہیں تو انسانوں پر بھی برستی ہے اور مسجد کے زمین پر بھی برستی ہے۔ وہ رحمت اتنی برسی اللہ رب العزت نے اس رحمت کے طفیل اس زمین کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا۔
جب وہ رحمت انسانوں کے لیے برستی ہے، جب کوئی آدمی مسجد والا بنے گا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اور وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے اے اللہ تمہارے پڑوسی کون ہیں؟ بولے مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم مسجدوں کو اپنی عبادتوں سے آباد کریں۔ جماعت کی نماز سے مسجد کو آباد کریں، جماعت کی نماز سے مسجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے مسجد کو آباد کریں، ایمان کے حلقوں سے مسجد کو آباد کریں، مسجد کو آباد کریں۔ صحابہ اکرام کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا، یا تو وہ خروج میں ہوتے، یا تو وہ لوگوں میں ہوتے اور جو ہے علاقے کے علاقے اور جو ہے سفر کرتے ہوتے، اور یا مسجدوں میں ہوتے۔ صحابہ اکرام کسی بھی ملک میں تشریف لے جاتے، کسی بھی علاقے میں تشریف لے جاتے، سب سے پہلے وہاں پر مسجد بناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، مسجد قباء۔ دوسری مسجد بنی مسجد جمعہ، اور تیسری مسجد بنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد باقی مسجدیں بنی۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام کسی بھی ملک میں جاتے تو سب سے پہلے اس علاقے میں مسجد بناتے اور خود بھی مسجد کی مصاحبت اختیار کرتے، اور جو بھی مسلمان بنتا اور اس کو مسجد کا عادی بناتے، مسجد کا عادی بناتے۔ میرے عزیزو، اللہ والے بزرگوں میں بھی یہ عادت عام رہی۔ بہت سارے اللہ والے بزرگان دین ایسے گزرے کہ جن کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا تھا، مسجد میں گزرتا تھا۔ خود قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے اور تقریباً کہ 52 یا 56 سال دارالعلوم دیوبند کا اہتمام آپ نے سنبھالا، آپ کا اکثر وقت قدیم مسجد میں گزرتا۔ دیوبند کے پرانے لوگ بتاتے تھے ہم قاری صاحب کو ہمیشہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں یہ احاطے کے اندر قدیم مسجد بلکہ ایک مسجد ہے جس کے سامنے دارالفتہ بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ طرف روڈ پار کر کے حضرت کا گھر ہے۔ کہ دیوبند کے پرانے لوگ یہ فرماتے تھے قاری صاحب کو ہم نے اکثر اوقات یہیں پر بیٹھ کر دیکھتے تھے، گھر میں بہت کم رہتے تھے اور مسجد میں کثرت کے ساتھ رہتے تھے۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ، جن کی مزار دہلی فتح پوری مسجد میں ہے، دہلی فتح پوری مسجد میں ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں اور ان کی بھی پھانسی کا حکم چک گیا، ان کو بھی جو ہے پھانسی دینا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو پھانسیوں کی سزا تھی۔ ایک آدمی کو طے کرے جا بھائی اب تو جا کے اور ان کو لے کے آؤ اور اس کو پھانسی دینا ہے۔ وہ جب نکلنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جس تھانے میں وہ تھا، اور جب نکل کر باہر نکلا، وہ سر کے اوپر سے یہ جو چھت تھی، چھت کی جو کڑی تھی، کڑی ٹوٹ کر گر گئی اس کے اوپر۔
اس دن موقوف ہو گیا کہ بھی آج نہیں جائیں گے. اس کی گردن ٹوٹی, کئی مہینے اس کا علاج چلا. پھر چند دن کے بعد دوسرے کو حکم ہوا کہ جاؤ تمہیں جا کے لے کر آؤ اس کو. وہ دوسرا آدمی جب نکلا گلی میں اور جب اپنی سواری سے اتر کے اور جب آگے چلنے لگا, ایک کتا اس پر حملہ کیا اور اتنا زور سے حملہ کیا اور اس کی پنڈلی پکڑ کر کھینچ دیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ کتے کے منہ میں آ گیا اور گویا کہ وہ کتا پاگل تھا, اس کے پنڈلی کے گوشت کو کھینچ دیا. پورے لوگ مل کر اسے چھڑانا چاہے اور جو ہتھیار اوزار لائے تھے وہ بھی اس پر جو ہے حربہ استعمال کرے, لیکن وہ کتا بچ کر نکل کر بھاگ گیا اور اس کی پنڈلی کا گوشت اکھاڑ کے منہ میں کھینچ کے لے گیا. اس دن بھی مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا. پھر جب 15-20 دن اور گزرے, جب تیسری بار جب وارنٹ نکلا کہ بھئی جاؤ اسے لے کر آ جاؤ اور آج جو ہے اسے پھانسی دینا ہے, تیسرا آدمی نکلنے سے پہلے ہی اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیا. وہ بہکی دیوانی بات کرتے ہوئے جو حکم دینے والا تھا اسی کے ہاتھ میں جا کے بیڑی لگا دی. اس کا دماغ اتنا شل ہو گیا, جو حکم دے رہا تھا اسی کے ہاتھ میں اور جا کے بیڑی لگا دیا. نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا, یہ سٹیا گیا. انگریز کمانڈر نے کہا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, یہ کچھ اور معاملہ ہے. کیا مسئلہ ہے پوچھو. 1-2 لوگوں سے پوچھے تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, انہی سے جا کر پوچھو کیا کہتے ہیں. تو بولے کہ حضرت تمہارے لیے پھانسی کا حکم ہے اور اس طرح سے آپ کو پھانسی کے لیے آ رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بات آڑی آ جا رہی ہے, کیا مسئلہ ہے. حضرت مسکراتے بولے تم اتنا میرے کو کیا پریشان کرتے ہو, تم کیوں پریشان ہوتی ہو, مجھے مسجد سے باہر نکال دو, میں مر جاؤں گا. تو مجھے مسجد سے باہر نکال دو, میں کیا کروں گا, میں خود مر جاؤں گا. تو اچھا حضرت کوئی تاریخ تم ہی بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جمعے کے دن, جو دن متعین کر دیا انہوں نے, اور اس دن عصر کی نماز پڑھ کے اور جو سارے لوگوں کی خلقت تھی املیان میں, آج بھی اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے فتح پوری مسجد کے علاقے میں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اور حضرت کا مسجد میں قیام اتنا تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت تقریباً سالوں سال یہ اعتکاف فرماتے تھے مسجد میں. مسجد کی مصاحبت میں فرشتوں سے بھی بات کرتے تھے. جب حضرت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور حضرت نے وقت دے دیا اور املیان کے اندر, محلہ املیان کے اندر کہ پورا خلقت جمع ہو گئی, جو فتح پوری مسجد کے سامنے اور چاندنی چوک کے بالکل سامنے یہ محلہ پڑتا ہے. حضرت کو دیکھنے کے لیے اور پوری خلقت آ گئی. جمعے کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد حضرت مسجد سے باہر نکلے اور آتے رہے اور جہاں تک جانا تھا, اور عصر اور مغرب کے درمیان میں اور مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد جیسے مسجد سے باہر نکلے آپ پسینہ ہو گئے اور آپ کے پیشانی کے اوپر بھی پسینہ آ گیا, اور ایک اونچی جگہ پر حضرت کو ٹھہرا کرے اور سارے لوگوں کو دیکھ کر اور جو ہے سب کی طرف اشارہ کرے ہاتھ کے ذریعے سے, بس اپنی زبان کے آخری کلمات یہی بولے, اے لوگو مسجد اللہ کا گھر ہے,
اے لوگو، مسجد اللہ کا گھر ہے، تمہیں جو کچھ ملے گا اللہ کے گھر سے ملے گا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے گھر کی صحبت، اللہ کے گھر کی مصاحبت اختیار کرو، اور یہ کہہ کر اور نیچے کو گر گئے اور وہیں سے داری فانی سے اور کوچ فرما گئے۔ آج بھی ان کا مزار اور اسی جگہ پر موجود ہے، مسجد فتح پوری میں۔ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ بھائی دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کہاں پر مسجد میں ہی دفن کرنا۔ اس وقت میں اور فقہا نے اور کہا کہ نہیں، عام قبرستان میں ہی دفن کرو۔ جہاں بھی ان کے لیے قبر کھودنے کے لیے جاتے اور زمین سخت ہو جاتی، اور پھر آ کے مسجد کی زمین میں ہی اور قبر کھودنے لگے، اور مجبور ہو کر اور وہاں پر قبر نکلی، اور تقریباً آج بھی 10-12 قبریں اور ان کے خاندان والوں کی فتح پوری مسجد کے احاطے میں موجود ہیں۔ جس وقت میں ہم دیوبند پہنچے، تقریباً 90 یا 91 کا عرصہ تھا۔ 1990 یا 1991 وہ دور میں ہم پڑھنے کے لیے ادھر سے ادھر پہنچے۔ وہاں پر ایک بزرگ ایسے تھے، ہمارے کرناٹک کے رہنے والے تھے انہوں، لیکن دیوبند میں رہتے تھے 40 سال سے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت میں 30 پر 3 برس سے وہ دیوبند کی جامع مسجد میں معتکف تھے۔ 30 پر 3 سال سے دیوبند کی جامع مسجد میں معتکف تھے۔ بہت دور دور سے، اور خود دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، اور سال میں 1 بار یا 2 بار یا مہینے میں کبھی اور کبھی ہفتے میں اور وقتاً فوقتاً اور ان سے ملنے کے لیے اور اس مسجد میں تشریف لاتے تھے، جامع مسجد۔ میرے عزیزو، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ جو لوگ مسجد والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر وہی آتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں وہ ان کو اپنے گھروں میں بلاتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے گھروں کو جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ بندے اللہ کے گھر آتے، اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ ہم لوگ جماعتوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم مسجد کے لیے بلا کر لاتے، مسجد کے لیے بلا کر لاتے، اور جب ان کو ہم مسجد میں لا کر بٹھاتے اور ہم اپنے کام میں رہتے، وہ بولتے کہ ہم وضو کر کے آتے اور فوراً پیچھے سے نکل کر چلے آتے۔ ہم آئے دن لوگوں کو دیکھتے رہتے، ارے کیوں بھائی ایسا؟ یہ اللہ کی توفیق نہیں کی، اللہ نے ان کو بلایا نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھتے رہتے ہم، جب ملاقاتوں میں جاتے، گشتوں میں جاتے، لوگوں کو لا کے نماز میں کھڑا کرتے، بیچ نماز سے بھی نیت توڑ کے جانے والوں کو ہم نے دیکھا۔ بیچ نماز میں بھی نیت توڑ کے بھاگنے والوں کو ہم نے دیکھا۔ جن لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، وہ اپنے گھر سے دور کر دیتے، اپنے گھر سے دور کر دیتے۔ مسجد بنانا اور مسجد والا بننا، مسجد کو آباد کرنا، میرے عزیزو، یہ ایمان والوں کے ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مسجد ہمارے لیے اور اس محلے والوں کے لیے مرحمت فرمائی۔ یہ زمین پہلے دوسروں کی تھی، یہ زمین پہلے دوسروں کی ملکیت میں تھی، اب یہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی، اللہ کی ملکیت میں آ گئی۔ اب یہاں پر نماز ہوگی، یہاں پر ذکر ہوگا، یہاں پر قرآن پڑھی جائے گی، یہاں پر اللہ کی بات بتائی جائے گی، یہاں پر اللہ کے مہمان
قیام کریں گے، یہاں پر معتکف اعتکاف کریں گے، اللہ رب العزت نہ جانے اس گھر کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو جنت کا فیصلہ کریں گے۔ مسجد تو مسجد ہے، لمسجد اسست علی التقوی، مسجد کی بنیادیں تقوی پر ہوتی ہیں، تقوی پر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کرنے والا، جگہ دینے والا، پیسہ لگانے والا، کام کرنے والا گونڈا، سیمنٹ لانے والا، مٹی لانے والا، دروازے لانے والا، زمین بچھانے والا، فرش بنانے والا، نماز پڑھانے والا، نماز پڑھنے والا، مصلی ڈالنے والا، جی اس کے لیے جمعہ کا چندہ ڈالنے والا، پانی پکڑنے والا اور صفائی کرنے والا، مسجد سے تینکا اٹھانے والا، کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں۔ اللہ جن لوگوں کو اس مسجد کے ٹکڑے کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد میں داخل بھی نہیں ہوں گے اور وہ مسجد کو کچھ دیں گے بھی نہیں، مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے اور مسجد کو کچھ دیں گے بھی نہیں، راستے میں جاتے جاتے مینار کو دیکھ کر درود پڑھیں گے، مینار کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت کریں گے، اللہ ان کی بھی مغفرت کریں گے۔ اب یہ جو مسجد بن گئی ہے، اب کتنے لوگوں کو اللہ اس مسجد کے ذریعے سے، مسجد کی خدمت کے ذریعے سے جہنم سے آزاد کریں گے، اس کا حساب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہماری ایک ذمہ داری ہے، دیکھو میں آ گیا ہوں دور سے بیان کرنے کے لیے، آپ لوگ بھی اپنی اپنی سفر کی منزل طے کر کے آئے ہیں اور کچھ لوگ یہ محلے میں ہیں اور اس کی ابتدا ہم لوگ ہیں، اس کی ابتدا کیا ہے؟ ہم لوگ۔ مسجد قباء ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی بن گئی، مسجد قباء مدینہ سے باہر ہے، مسجد قباء مدینہ سے باہر ہے، اور مسجد نبوی بالکل شہر میں مدینہ میں بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو ہر ہفتے تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد قباء کو یہ فضیلت بخشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جو کوئی مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے گا تو میرے ساتھ عمرہ کرنے کا اجر اللہ اسے دیں گے۔ یہ ایک روایت میں ہے، مسجد قباء میں اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھے گا تو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ جتنے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرے تھے کہ تقریباً 4، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن اسی مسجد میں قیام فرمائے تھے، اور وہاں پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور چند صحابہ تشریف لائے تھے، وہ اولین میں شمار ہوتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد قباء میں نماز پڑھے تھے اور اولین لوگوں میں اور ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ان لوگوں کا معمول ہفتے میں 1 دن مسجد قباء جا کے وہاں پر نماز ادا کر کے آتے، وہاں پر جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کرتے، اس مسجد کو باقی رکھتے۔ آج کے دنوں میں وہ مسجد آباد ہے، لیکن اس زمانے میں مختصر مسلمان گاؤں کے باہر کون جاتا؟ لیکن اولیت کو انہوں نے سنبھالے رکھا۔ اب اس مسجد کے لیے اولیت میں ہم لوگ ہیں، ہم اپنی مسجدوں کے پہلے ہی مقتدی ہیں، ہم اولین میں یہاں پر آئیں۔ تو میرے عزیزو، ہماری ذمہ داری ہے کہ قریب والے، یہ محلے والے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور اس مسجد میں نماز پڑھو گے انشاءاللہ، اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو دور کے لوگ ہیں وہ لوگ
ہفتہ بولے تو ذرا بارش پڑے گا، ہفتہ بولے تو ذرا بارش پڑے گا۔ بھئی آپ لوگوں کے ہاتھ سے اللہ اس مسجد میں پہلی نماز شروع کرا رہے، آپ لوگوں کے ہاتھ پر اللہ اس مسجد کو مسجد کا حکم بخش رہے۔ نماز جیسے شروع ہو جائے گی اب یہ مسجد کے حکم میں تبدیل ہو جائے گی، تو اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا کر اور اس مسجد کو اور مسجد کے حکم میں اس جگہ کو مسجد کے حکم میں تبدیل فرما رہے۔ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، اور کبھی خود آ جانا، اور کبھی جماعت لے کر آنا، اور کبھی جماعت کو بھیجنا، اور کبھی اس کی خیر و خوبی کی نگرانی رکھنا۔ رکھو گے انشاءاللہ؟ یہ اولین ذمہ داری ہے، یہ اولین ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے میرے عزیزو، اس مسجد کے تحت میں کچھ لوگوں کو کہ حج اور عمرے کی تشکیل کرو، اور وہ لوگوں کا گزر اس مسجد سے ہو، اس مسجد سے نکل کر اور وہ لوگ مکے کی مسجد میں جائیں۔ اس مسجد سے، اس محلے سے ایسے لوگوں کو تشکیل کرو، ایسے لوگوں کو ترغیب دو، اس محلے کے، اس کے اطراف کے، اس کے آس پاس کے، اور مدینہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور مکے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی مسجد تو بن گئی، وہ مثل مشہور ہے نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، وہ دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد دور تھی تو دور ہے وہ کو گئے نہیں، مسجد نزدیک ہے تو جائیں گے لے ابھی ٹائم ہے بول کو گئے نہیں۔ مسجد دور تھی تو مسجد دور ہے، نزدیک ہے تو جاتے بول کو گئے نہیں، اور مسجد نزدیک ہے تو کیا بول لیتی، ابھی جائیں گے لے، ابھی جائیں گے لے، بولے سوتے میں نماز پڑھ کو باہر نکلے، اب دیکھے تو کیا ہے وہ نماز ہی ہو گئی ہے، اب نماز ہو گئی لے پھر جائیں گے۔ ایسی ہماری زندگیاں ہو جا رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قریب والوں کے لیے چاہیے وہ مسجد کو اعمال کے ذریعے سے آباد رکھیں، تو پورا کرو گے انشاءاللہ؟ اور جو ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے کے اور یہاں سے نقد اس مسجد کے محلے سے مردوں کی اور مستورات کی جماعتوں کو بھی نکالیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہو اور مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تو محلے کی مسجد ہے، یہ تو مسجد نبوی کی بات ہے۔ روایتیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت بیچاری وہ مسجد کی جھاڑو دیا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے بتایا نہیں، دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ایک بڑھیا رہتی تھی کہاں گئی؟ بولے کہ یا رسول اللہ وہ انتقال ہو گئی، اس کو دفن بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے انا للہ و انا راجعون، تم نے مجھے کیوں بتایا نہیں؟ وہ مسجد کو صاف کرنے والی عورت تھی، میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ روایتوں میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ہماری بیتم چرلے کی مسجد نورانی مسجد مرکز اب تو ماشاءاللہ چہل پہل ہو گئی، شروع زمانے میں وہ مسجد گاؤں کے باہر تھی، گاؤں کے باہر تھی۔ آخر عمر تک ہماری جو نانی اور وہ اس میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ مجھے افسوس ہوتا تھا، میں جماعت کا ساتھی، جماعت کا بچہ، تو میں کیا بول لیتا تھا، ارے بھائیکوا مسجد میں آتی ہیں جھاڑو لگانے کے واسطے، ہماری نانی جھاڑو لگاتی۔ اب دوسرا کوئی انتظام بھی نہیں، دوسرے لوگ جھاڑو لگانے والے بھی نہیں۔ گاؤں کے باہر مسجد، بیتم چلے کی مسجد بہت سے لوگ دیکھے بھی ہوں گے نئے بس اسٹینڈ کی، اب تو گاؤں بن گیا ہے، پہلے وہ جنگل میں تھی مسجد۔ ہماری نانی کا گھر بازو میں تھا، ہماری نانی صاف کرتے تھے، تو میں سوچتا تھا 4 مہینے لگا کے آ کے بھائی دیکھو یہاں جھاڑو لگانے والی بھی کوئی نہیں، بیچاری ہماری نانی بوڑھی لگاتی ہے، اور ان بھائی کو مسجد میں آنا کی نہیں کی، ایسا میرے کو شبہ اور شک رہتا تھا۔ اور جب میں پڑھنے گیا اور جب یہ حدیث اور ہمیں پڑھنے کے لیے ملی اور جب اس حدیث کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے نانی کو جنت نصیب فرمائے کہ اس زمانے میں اور صفائی کے لیے انہوں نے
مدینہ منورہ کی اس بوڑھی کی طرح اور مسجد کی صفائی کا انتظام کیا۔ تو اس طرح کی جو مسجدیں ہیں اور محلہ پڑوس میں گھر آزو بازو میں ہیں، اگر جب کوئی مرد موجود نہ ہو تو عورتیں بھی صفائی کر لیا کرتی ہیں۔ عورتوں کا صفائی کے لیے مسجد میں آنا منع بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب مرد ہو مسجد میں اس وقت میں نہ آئیں، اور جب مردوں سے مسجد خالی ہو جائیں تو عورتیں جو ہے محلہ پڑوس کی یہ کنارے کی مسجد ہے اور جو گاؤں کے باہر کی سائٹ کی مسجد ہے، محراباں جھاڑ سکتی اور کنارے جھاڑ سکتی، قرآن جو ہے صاف کر کے رکھ سکتی اور نیچے کا وضو خانہ بھی صاف کر سکتی اور مسجد کے فرش بھی صاف کر سکتی، بچیاں بھی صاف کر سکتی ہیں، عورتیں بھی صاف کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی مؤذن رکھ دے اور بھی اچھا ہے، اگر مسجد میں جو ہے اس طرح کی خدمت محلہ پڑوس کی عورتیں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ نیکی وہ لوگ کر سکتے ہیں، تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو، حج اور عمرے کے لیے بھی اس محلہ اور اس مسجد سے لوگوں کو تیار کرنا تاکہ اس مسجد سے تعلق جو ہے اور وہ مکہ اور مدینہ والی مسجد سے جڑ جائے اور اللہ کے راستے میں جماعتیں بھی نکلنا انشاءاللہ۔ اور جو پہلی نماز جو پڑھ رہے ہیں بھائی ان کی ذمہ داری جب تک وہ زندہ رہیں اور اس کی دیکھ ریکھ اور خیر و خوبی کا انتظام فرماتے رہیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ٹھیک ہے۔ جمعرات کے دن ماشاءاللہ جمعرات کے دن یہ مسجد کا گشت بھی طے ہو کر ہے، پاس پڑوس کی مسجد والے بھی یہ مضبوط ہونے تک اور آ کر اس میں ساتھ دیں اور محلے والے بھی پورے کا پورا ساتھ دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحت لقلوبنا وابداننا والسلامت فی دیننا ودنیانا وکن لنا صاحبنا فی سفرنا واتمس علی وجوہ اعدائنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ جو لوگ صاف کرنے والے، صفائی کرنے والے، بنانے والے، اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لینے والے سبھی کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس میں نماز پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ قیامت تک جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں بیٹھ کر جو دعائیں مانگی جائیں گی ان دعاؤں کو قبول فرما، جو ذکر کیا جائے گا ذکر کو قبول فرما، جو تفسیریں بیان ہوں گی اس کو بھی قبول فرما، جو حدیثیں بیان ہوں گی، جو تعلیمی حلقے لگیں گے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف کیے جائیں گے اس کو بھی قبول فرما، جو اذانیں دی جائیں گی اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ قیامت تک کے لیے سارے اعمال کے لیے اس کو آباد اور شاداب فرما، اس پورے محلے پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اس شہر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو رحمت خاصہ سے اس کو حصہ نصیب فرما، ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ اس محلے پر اے اللہ اس محلے کے لوگوں کو ایسی توفیق عطا فرما یہ مسجد کو آباد کریں، اے اللہ مسجد کی قدر کریں، مسجد سے محبت رکھیں، اے اللہ مسجد کے احکامات کی اے اللہ پابندی کریں، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اس شہر پر اس بستی پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس میں چلنے والے مدارس کی حفاظت فرما، اس میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما، پڑھنے والے طلباء کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ بہترین اصلاح فرما۔ اے اللہ علماء ربانیین کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما، ہر طرح کے لڑائی جھگڑا فتنے فساد سے اے اللہ اس مسجد کے معاملات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے
اس مسجد کے بنانے میں اے اللہ حصہ لیا، تھوڑا لیا یا زیادہ لیا، اللہ سبھی کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے نام سے، اے اللہ جس کی نیت سے یہ مسجد بنائی گئی، اے اللہ ان کے لیے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کے لیے خیر و خوبی کی اے اللہ توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔